ایمان بھی ہے، لیکن یقین کی جو 3 منزلیں ہوتی ہیں. ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تاج محل آگرہ میں ہے، یہ علم الیقین ہے. ہم میں سے کوئی جا کے دیکھ آتا ہے تو اس کو علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے، آنکھ سے دیکھ لیتا ہے. تو علم الیقین تو ہے، عین الیقین نہیں ہے. نالج میں تو ہے، گیان میں تو ہے، لیکن آنکھوں دیکھا نہیں ہے. تو ہم معجزے کو کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نبوت کی دلیل بنا کے معجزہ دیتا ہے. ہم نے نہ نبی دیکھا نہ معجزہ دیکھا، ہم نے نہ رسول دیکھا نہ معجزہ دیکھا. تو ہم اگر اپنے ایمان کو آنکھوں دیکھا بنانا چاہتے ہیں تو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اولیاء کا وجود رکھا ہے، اولیاء کا تسلسل رکھا ہے. ولی کا مقصد زندگی یہی ہے کہ جب کبھی نبوت کی کمی ستائے پرتب نبوت بن کر وہ نبوت کا احساس دلا دے کہ ہاں جب میں ایسا ہوں تو نبی کیسے ہو، جب ولی ایسے ہے تو نبی کیسے ہو. جب ان کے غلاموں کا حال یہ ہے تو آقاؤں کا حال کیا ہو. جب ان کے غلامان غلام کا معاملہ یہ ہے تو ان کے اکابر، ان کے اعلیٰ رتبوں پر فائز اسلاف کا عالم کیا ہوگا. یہ اولیاء کا بنیادی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی 2 صفت بیان کی. آدمی پہچانے کیسے کون ولی ہے؟ ہر چمتکار دکھانے والا، ہر میریکل، 100 روپے کا نوٹ ایک دیا اور اس نے 2 کر دیا. اس نے ادھر سے ایسے ہاتھ کیا، نہ آسمان میں کچھ، نہ ہاتھ میں کچھ، نہ درمیان میں کچھ، اور ایسے نیچے لایا تو ہاتھ میں ایک کبوتر آ گیا. ہر آدمی ڈر ہے کہ یہ کبوتر کہاں سے آیا. کیا ایسا کرنے والے کو ہم اللہ کا ولی کہیں گے؟ کیا وہ اللہ کا ولی ہے جو شوکتا دکھاتا ہے، جو چمتکار دکھاتا ہے، جو میریکل دکھاتا ہے، جو آدمی کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، جو آنکھ کے سامنے ایسی چمکدار چیز دکھا دیتا ہے کہ آنکھیں چوندیا جائیں؟ کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کتاب میں دھوکے والے ولیوں سے بچانے کے لیے اور جھوٹے ولیوں کے فریب میں نہ پھنسنے دینے کے لیے ولیوں کی تعریف بتائی. ولی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی تعریف یہ بتائی گئی کہ ولی کون ہے؟ تو ولی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فاتبعونی یحببکم اللہ. جو میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا حبیب کون ہے؟ جو میری اتباع کرے، میری پیروی کرے، میرے راستے پر چلے، مجھ سے مشابہت رکھے، مجھ سے مماثلت رکھے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. تو پہلی مثال یہ ہوئی کہ چمتکار دکھاتا ہو اور نماز چھوڑتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو اور 100 کا نوٹ 1 سے 2 کر دیتا ہو. وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. لوگوں کا چین چھین لیتا ہو، لوگوں کا سکون چھین لیتا ہو، لوگوں کو بجائے امن دینے کے دم دیتا ہو. وہ کتنا بڑا بھی چمتکاری ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی تو وہی ہوگا جو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا کہ جن کا لقب ہی ہے دافع بلا. دافع
खारे कुएं को मीठा कुआं बनाते हैं, भूखे को भर पेट खिलाते हैं, बेसहारा को सहारा देते हैं। जिसके सर पर कोई शामियाना न हो, मुस्तफा उसके सर पर शामियाना बन जाते हैं। तो वली वो हो ही नहीं सकता जो किसी के सर के ऊपर का साया नोच दे। वली वही है जो बेसाया को साया दे दे, बेसहारा को सहारा। दूसरी सिफत ये बताई गई, कुरान ने कहा कि वली कौन है, तो फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली वो है कि आम दुनिया जिस मौके पर डर जाती हो, घबरा जाती हो, परेशान हो जाती हो, कांप जाती हो, वली अगर होगा तो कांपेगा नहीं, वली अगर होगा तो डरेगा नहीं। वली निडर होगा, बेखौफ होगा, उसको कोई डर नहीं होगा, उसको किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। और क्या होगा कि उसको मलाल भी नहीं होगा, उसको हम भी नहीं होगा। आमतौर पर थोड़े से मामले में आदमी सब्र नहीं कर पाता और अंदर से टूट जाता है, बाहर से बिखर जाता है। ऐसा गम पड़ा, ऐसी मुसीबत पड़ी, ऐसा दुख पड़ा कि बड़े जबरदस्त आदमी थे, लेकिन बिखर के इस तरह गिरे जैसे किसी मिट्टी के बर्तन पर बारिश पड़ जाने से वो मिट्टी का बर्तन घुल जाता, उसी तरह शख्सियत हो गई। लेकिन अगर वली होगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी वो इस तरह खड़ा रहेगा जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पीठ पर अपनी तमानियत का और अपनी जानिब से पुष्टपनाही का वादा कर रहा हो कि तुम मत घबराओ, सारी दुनिया लौट जाने पर तुमको इससे सिवा नहीं। ये है वली की शान। और जब कभी भी किसी वली का तस्करा हो तो उसके अंदर ये चार सिफत, नबी की पैरवी, दुख का दूर करने वाला, खौफ से दूर, मलाल से पाक, ये चार सिफत वलियों की बुनियादी सिफत। जिसमें ये पाई जाए वो अल्लाह का वली है, जिसमें ये ना पाई जाए या तो वो कोरा है या फिर शैतान है जो बहरूप कर रहा है ना। इसीलिए याद रखना चाहिए कमालात और मोजज़ात और करामात, इनके तीन शेप है, तीन रंग है, तीन ढंग है। एक को हम मोजज़ा कहते हैं, मोजज़ा उस कमाल को कहते हैं जो नबी से जाहिर हो, वो मोजज़ा है जिसमें अक्ल उसको समझने से आजिज आ जाए, अक्ल थरथरा जाए कि ये हुआ कैसे, है ना। अक्ल चल के आई और उसने कहा कि मेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन जिससे सवाल किया गया उसने कहा कि तुमने बहुत बचकाना सवाल पूछा है कि मुट्ठी में क्या है। मैं जरा तालिब जवाब दूं तो थरथरा गई दावाया तो रखने वाली साहब। उससे कहा गया कि मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन। पूछा गया मामूली सवाल, जवाब दिया गया गैर मामूली। पूछा गया मुट्ठी में क्या है, मुस्तफा ने कहा मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, सारी अक्ल अपनी सलाह और इस्तेकामत के बावजूद थरथरा गई। यही अक्ल का थरथरा जाना मोजज़ा कहलाता है कि आदमी की अक्ल जवाब दे देगी हुआ कैसे। कंकड़ी भी कहीं बोलती है, कंकड़ी भी किसी को पहचानती है, कंकड़ी भी किसी को जानती है, कंकड़ी भी मार्फत रखती है। यही मोजज़ा है। जब नबी से जाहिर हो तो मोजज़ा है, वली से जाहिर हो तो करामत है। और अगर शैतान से जाहिर हो, शैतान सिफत से जाहिर हो, बदमाश से जाहिर हो, एक से एक बदमाश दुनिया में पाए जाते हैं, पाए जाते थे और पाए जाएंगे। नया नया चमत्कार होगा, नई नई कल्पना होगी, नया नया आविष्कार होगा और लोग उसके झांसे में आएंगे। लेकिन जो कुरान और सुन्नत का मुत्तबे है वो जानता है कि चमत्कार की बुनियाद पर हम न नबी मानते हैं न वली मानते हैं। तो अगर चमत्कार दिखाने वाला नबी का पैरोकार नहीं है, वली से रिश्ता नहीं रखता है, तो वो क्या चीज है उसका चमत्कार? इस्तिदराज है।
قرآن کے الفاظ ہے استدراج، یہ لفظ اس کے معنی ہے ایسا چمتکار جو شیطانی قوت سے حاصل کیا جائے بجائے اللہ سے قریب کرنے کے اللہ سے دور کرے۔ آج جس ولی کا تذکرہ لے کے ہم بیٹھے جن کا عرس ہے 1061 ہجری میں، 1061 ہجری میں 8 صفر کو حضرت سیدنا امیر ابوالعلا احراری رحمت اللہ علیہ کا مثال ہوا ہے۔ آج ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا عالم زمانہ، اتنا بڑا شیخ روزگار کہ جس نے زمانے کو نبوت کی خوشبو سے پھر ایک بار قریب کر دیا۔ بہت سی مثالیں جو مسلمان اور دنیا انسانیت جانتی تو تھی، یقین کرنے میں تھرتھرا رہی تھی، سیدنا ابوالعلا کی تعلیمات نے اس کے یقین کو اس قدر مضبوط کر دیا کہ پھر 200-300 سال تک کسی اور کی کوئی ضرورت نہ رہی۔ انہی کے سلسلے کے لوگ اور انہی کے فیضان سے مالا مال لوگ اور دوسرے سلاسل کے لوگ سیدنا ابوالعلا کی خوشبو سے فائدہ اٹھا کر ملت اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں لگ گئے۔ یہ سیدنا ابوالعلا کی ذات ہے، ان کے اندر یہ تینوں اور چاروں صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے متبع ہیں۔ ہر طرح سے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے تو ایسا لگے گا کہ سیرت مصطفیٰ اب تک یا تو سنا تھا یا پڑھا تھا، چلتی پھرتی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صورت ابوالعلا دیکھ۔ سیدنا ابوالعلا سنت نبوی، پیروی نبوی کا چلتا پھرتا لائق جاگتا جیتا نمونہ، اور سیدنا کی ذات ایسی کہ درد آئے چھو منتر ہوتے جائے، ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روز سیدنا ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ شہر میں خلفشار ہے، ہنگامہ، جو ہمیں بھاگا جا رہا، بھاگو بھاگو، نماز پڑھتے لوگ نکل رہے ہیں، بھاگنا، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ بھاگو، کیا ہوا بھائی کیا ہوا، آپس میں بات ہو رہی ہے، بھاگو جلدی بھاگو، گلی سے کنارے ہٹو، ادھر ہٹو۔ پوچھا گیا، پتا چلا کہ شاہی استبل سے، شاہی محل سے ایک ہاتھی پاگل ہو کر، ہاتھی جنون میں آ کر، مجنون ہو کر اپنے کھونٹے سے اپنا سیکڑ توڑا کر محل سے باہر نکل رہا ہے اور بے تحاشا دوڑ رہا ہے۔ جاننا چاہیے کہ سیدنا ابوالعلا آگرہ میں رہتے تھے، آگرہ جہاں تاج محل ہے، لیکن کب رہتے تھے جب تاج محل نہیں بنا تھا، یہ تاج محل سے پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ تاج محل بنایا شاہ جہاں نے، اور سیدنا کا زمانہ شاہ جہاں کے بعد جہانگیر کا زمانہ ہے۔ سیدنا ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کے دور میں، اور اس وقت تک جہانگیر کے دور میں راجدھانی دلی کے بجائے آگرہ تھی، جسے اکبر آباد بھی کہتے ہیں، آگرہ کو اکبر آباد بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اسے اکبر نے آباد کیا تھا، جو شاہ جہاں کا دادا تھا، جہانگیر کا بھی باپ تھا۔ اکبر نے چونکہ آگرہ کو بسایا تھا، اسی لیے اس کو اکبر آباد بھی کہتے ہیں، آگرہ بھی کہتے ہیں، اور راجدھانی دلی کے بجائے وہی تھی، کہاں تھی؟ آگرہ میں تھی، اکبر آباد میں تھی۔ تو شاہی محل بھی وہی تھا، قلعہ بھی وہی تھا، بادشاہ بھی وہی تھا، اور بادشاہ کا تام جھام بھی وہی تھا۔ تو اس ہاتھی کو جو بادشاہ کے محل سے سیکڑ توڑا کے نکل آیا، کوئی روکنے والا نہیں۔ جاننا چاہیے کہ ہاتھی بڑا وفادار، تابع، اپنے مالک کا بہت بات ماننے والا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو سنبھال سکے، بہت مشکل۔ اتنا طاقتور اور اس طرح دوڑتا ہے، اس طرح چمگاڑتا ہے کہ اس کے سامنے آنے والی ہر چیز ایک حرف قلم کی طرح مٹتی چلی جاتی ہے، سب آدمی بھاگتا ہے۔ وہ پاگل ہاتھی، اور وہ کافی بڑا تھا، لئیم شہید تھا، کوئی اس کے آگے آنے کی ہمت نہ کرے۔ کچھ لوگ آئے بھی تو جان گوا بیٹھے، کئی لوگ مارے گئے، کئی عمارتیں گر گئی، کئی دروازے اکھڑ گئے، بھاگ گئے۔ سیدنا ابوالعلا جب مسجد سے نکلے، آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے نام لیوا آپ کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضور ایک ہاتھی کے پاگل ہونے کی خبر آ رہی ہے، سب بھاگ
ये पतली गली है, इसमें दाखिल नहीं होगा हाथी, और हिफाजत नहीं। सैयदना ने फरमाया मैं भी अल्लाह की मखलूक, वो भी अल्लाह की मखलूक, मैं किसी अल्लाह की मखलूक के लिए अपना रास्ता क्यों बनूं? तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो इसी रास्ते से जाऊं। थोड़ी ही दूर आगे गए तो सैयदना सन्नाटी हो चुकी है, रोड दरवाजे बंद है, खिड़कियों से सहमी हुई निगाहें झांक रही है। देखा गया कि सैयदना सामने और में से उधर से हाथी आ गया। हाथी आया, सीधा सामना सैयदना अब्दुल्लाह से। सैयदना अब्दुल्लाह ने उस हाथी को मुखातिब किया और कहा अल्लाह की मखलूक को डराना, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, तुम भी चलो, लोगों को भी चलने। हाथी रुक गए, ठहर गए। ऐसा लगा जैसे कि उसके जुनून को सीकर बांध दिया गया, उसका जुनून ठहर गया। सैयदना अपनी खानकाह चले गए, हाथी वहीं पर खड़ा था। लोग डर के मारे हाथी के करीब नहीं जा रहे, किस वक्त ये चल पड़े। जब सैयदना खानकाह पहुंच गए तो हाथी ने भी अपना रुख घुमाया और वो सैयदना के खानकाह के दरवाजे पर आकर सर को झुकाकर बैठ गए। सैयदना को खबर की गई कि हाथी दरवाजे पर हाजिर है और लोग उससे डर डर कर भाग रहे हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह के दरवाजे पर आए और उन्होंने फिर हाथी को मुखातिब किया और कहा तेरा काम यह है कि तुझसे जितना हो सके अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर, जा फला घाट पर चला जा, वहां पर आजकल नाव की कश्ती की कमी है, लोगों को नदी पार करने में दिक्कत होती